مولانا محسن علی حیدری صاحب اور آخر پہ ذاکر اہل بیت یاسر رضا جنوی صاحب خطاب فرمائیں گے اور شبیہ عالم حضرت غازی عباس برآمد کروائیں گے۔ السلام علیکم۔ تحفہ یا علی علیہ السلام دی مدد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سمیع البصیر، نعرہ تکبیر۔ صاحب تاج والمعراج والبراق، نعرہ رسالت۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، غنیوں کے غنی، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف اللہ ذوالفقار، نعرہ حیدری۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ جو قرآن اللہ رب العزت نے اپنے عزت والے رسول پہ بذریعہ جبرائیل علیہ السلام نازل کیا ہے، اسی عزت والے قرآن سے عزت والی آیت کو آپ عزت داروں کے سامنے عزت کے ساتھ پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ حج کی آخری آیت میں اعلان کر کے فرما رہے ہیں، حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ جن لوگوں نے حج کیا اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے، اور جن کی آس ہے اللہ ان کو حج اور سعادت بیت اللہ کے ساتھ زیارت آل محمد نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے سورہ حج کی آخری آیت میں یہ اعلان کر کے نعم المولا نعم النصیر، میں اللہ تمہارا مولا تمہارا مددگار تمہارے لیے بہتر ہوں۔ اسی اللہ مولا نے غدیر کے مقام پہ محمد مولا سے علی مولا کو منوا کے بتا دیا ہے، دنیا والوں یاد رکھو، ایک میں مولا، ایک نبی مولا اور ایک علی مولا۔ ہم نے اللہ کو مانا، ہم نے اللہ کو مانا، ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم نے محمد کو مولا مانا، ہم نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم نے علی کو مولا مانا، ہم نے کہا اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی حجت اللہ علی الخلق۔ رب کعبہ کی قسم، اگر لوگ ولایت غدیری کو مان لیتے آج دنیا میں یہ فرقے نہ بنتے۔ جو کچھ اللہ نے کہا، جو کچھ نبی نے کہا، وہ لوگ تو سب پڑھتے ہیں، یعنی جو علی نے کہا قولوا لا الہ کا اعلان کس نے کیا؟ رسول نے، علی نے منوایا۔ اللہ کی وحدانیت کو نصاری نے خدا کیا کہا، علی نے سجدہ کر کے بتا دیا قل هو اللہ احد کا مصداق وہ اللہ۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا اشہد ان محمد، اللہ کا نبی ہوں۔ علی نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، علی نے کہا اللہ ایک ہے، علی نے کہا محمد کا رسول ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن میں یا ایھا الرسول بلغ ما
انزل علیکم، اللہ مولا نے غدیر کے مقام پہ محمد مولا سے علی مولا کو منوایا ہے، اور جو اللہ اور نبی اور قرآن نے کہا وہ اس کا اعلان علی نے کیا، علی نے پہلے منوایا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، قرآن لا ریب ہے، بے عیب ہے، اور رسول اس کا نبی ہے۔ یہ کس نے منوایا؟ علی نے۔ اور جو اللہ اور رسول نے کہا اس کو لوگوں نے نہیں مانا۔ اگر لوگ علی کی بات مان لیتے، خدا کی قسم، وَلَا يَسْتَفَى صَحَابَ النَّارِ وَصَحَابَ الْجَنَّةِ وَصَحَابَ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اور اس کے ساتھ اس ایک کو بھی سنو، وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ جو اللہ کو، اس کے رسول کو اذیت دے، اس پہ دنیا میں بھی ہے صاحب لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ علی نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور محمد نے، اللہ نے قرآن میں غدیر میں منوایا اشہد ان علی ولی اللہ۔ لوگ اللہ اور رسول کی تو مانتے، لیکن خدا اور رسول کی نہ مان کے، کل بھی ان پہ لعنت تھی، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گی۔ بس کوفہ کے بازار میں غیرت کے سلطان سید الساجدین امام الزین العابدین شریکت الحسین نے پوچھا بیٹا یہ کون سا بازار ہے؟ کہا ماں یہ بابا کی نگری آ گئی۔ بی بی نے بدے ہوئے ہاتھوں سے بابا کے روزے کی طرف دیکھ کر کہا او کائنات کا مشکل کشا بابا، آؤ دیکھو آج تیری بیٹیاں بھائی شہید کروا کے، بیٹو کو شہید کروا کے، قیدی ہو کے، برجائیوں کے ساتھ بابا تیرے شہر میں تیری مہمان ہو گئیں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ صلوات پڑھیے۔ آپ جناب مولانا محسن علی حیدری صاحب، ان کے بعد ذاکر معظم عباس، اور اس بزم کے آخری مدعا ذاکر اہل بیت یاسر رضا جنوی صاحب جو زیب منبر ہو گئے ہیں، مجلس کے اختتام پہ شبیہ عالم حضرت غازی عباس برہم کروائیں گے۔ جناب مولانا محسن علی حیدری صاحب۔ صلوات بر محمد و اہل بیت۔ بار دیگر با آواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات با جماعت تلاوت فرما دیجیے گا۔ دعا گو پروردگار عالم بحق محمد و اہل بیت محمد، آپ سب کا اپنے آرام مصروفیات کو چھوڑ کر ذکر شبیر میں نجات کی آخری اپیل کو سمجھ کر چل کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وقت کی بہت بڑی دعا آمین سبھی کہیے گا۔ مولا اس پرفتن زمانے میں عزادار اور عزاداری کی خود حفاظت فرما، مومنین کو اتحاد اتفاق کی دولت سے سرفراز فرما۔ مجھ سے پہلے ملک پاکستان کے بہت دو نام آپ کی سماعتوں کی نظر ذکر محمد و آل محمد فرما کے گئے، میں نے بس اسی لفظ کے لیے منبر پاک پہ آنا مخصوص سمجھا ہے کہ دنیا کو ہم مجلس سے ادا کروا کے اس مشکل زمانے میں دنیا کو آخر کوئی نہ کوئی تو پیغام دینا چاہیے نا، کہ آخر مجلس کا کوئی مقصد ہے، آخر کوئی اس کو کروانے کا کوئی نہ کوئی ریزن تو ہے نا۔ تو وہ ریزن کیا ہے؟ مجلس کروا کے، لنگر نیاز پکا کے، بارگاہ کے دروازے کھول کے دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں۔ دنیا والوں یاد رکھو،
قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں، علی جیسا امام کوئی نہیں۔ قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں، علی جیسا امام کوئی نہیں۔ اور پیغمبر اکرم نے یہ 73 فرقوں کے ہاں، کیونکہ وقت ہی اتنا ہے، نہ کوئی خطبہ ہے نہ کوئی تمہید ہے، بس میں ایک دو لفظ کہہ کے قبلہ کے حوالے ممبر کرنے لگا ہوں۔ اپنا گھر ہے اور گھر میں بس حاضری مقصود تھی تو میں تو جانے لگا، لیکن قبلہ نے فرمایا جی آپ حاضری دیتے ہوئے چلے جائیں۔ عزیزان محترم، پیغمبر اکرم نے 73 فرقوں کے ہاں یہ مشہور و معروف حدیث ہے سجاد شاہ جی کہ نبی پاک نے فرمایا میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ پھول ہر ہے لیکن خوشبو اپنی اپنی ہوتی ہے، پڑھنے والے سارے ہیں لیکن انداز بیان ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے، لیکن میرا پیغام یہی ہوتا ہے، ہر ممبر پہ میرے جاننے والے احباب تشریف فرما ہے کہ میں جب تک ممبر پہ گفتگو کرتا ہوں پڑھتا رب کا قرآن ہوں۔ اور قرآن اس لیے زیادہ عمران شاہ جی پڑھتا ہوں کیونکہ پیغمبر نے فرمایا تھا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ یعنی پیغمبر نے 1400 سال پہلے یہ فیصلہ فرما دیا تھا کہ علی ولی اللہ کا مسئلہ روایت کا مسئلہ نہیں، قرآن کی آیت کا مسئلہ ہے۔ فضائل علی روایتوں کا محتاج نہیں، روایت پہ علم الرجال پہ راوی پہ بحث ہوتی ہے۔ کیونکہ مجھ سے پہلے 2 بہت بڑے نام پڑھ گئے تو میرا دل ہے کہ میں بھی کوئی ایک انوکھی سی اچھوتی سی بات کر جاؤں۔ یعنی پیغمبر نے فرمایا 2 چیزیں ہیں، ہم پلہ ہیں، ایک جیسی ہیں، نہ قرآن میں فرق ہے نہ اہل بیت میں فرق ہے۔ اگر قرآن کو سمجھے تو یقین کر کے جانے، جتنی تحقیق جو کچھ میں نے پڑھا ہے انہی لفظوں میں پڑھا ہے ڈاکٹر صاحب کہ قرآن محمد و اہل بیت محمد کی حسین اداؤں کا نام ہے۔ قرآن اہل بیت اطہار کی حسین اداؤں کا نام ہے۔ جو آل محمد کرتے گئے ہیں وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے۔ جہاں محمد وہاں قرآن، جہاں جہاں نبی وہ قرآن۔ پریشان نہیں ہونا، یاد رکھیں اگر یاسر بھائی یہاں سے تھوڑا سا، کیونکہ ذاکر کی فیلڈ اور ہوتی ہے، مولوی کی فیلڈ اور ہوتی ہے، اگر مولوی یہاں سے آ کے انما ولیکم اللہ کی آیت پڑھ کے کلندر نہ پڑھتا، مولوی اپنے مقدمے پہ رہتا، مولوی اپنی بات پہ رہتا، تو یقین کر کے جانے اگر مولوی اپنے عقیدے پہ اپنی محنت کے بلبوتے پہ یہاں سے قرآن پڑھتا تو رب اکبر کی قسم مقصر پیدا ہی نہ ہوتا۔ ہاں یہاں سے تھوڑی سی پول مل گئی ہے نا تو پھر بندوں نے سر اٹھا لیے، جنہوں کار دال نہیں لبدی وہ ماتمیوں پہ فتوے۔ یعنی یہاں سے تھوڑی سی پول مل گئی ہے، بندوں نے کہا جیسے ذاکر کو داد ملے مولوی بھی بھوکا ہوتا ہے داد کا۔ تے مولوی تے داد دا جوڑ کوئی نہیں سی، یہ داد ذاکر دا کم سی، ذاکر بندے کٹھے کرتا سی، مولوی پیغام دیندا سی۔ ہن ذاکر پیغام دیندے نے تے مولوی داد لیندا ہے۔ وہ جو ہے میری بات ہم بھی اسی فیلڈ میں، یعنی داد نہیں چاہیے، دعا چاہیے۔ یعنی قرآن اور آل محمد، بالکل جی قرآن ہے آل محمد کے ساتھ، آل محمد ہے قرآن کے ساتھ۔ اے میرے ہاتھ بجے جی، اے میری مجلس سے جو میں بات کرنے لگا ہوں، 24 گھنٹوں میں 23.5 گھنٹے مرضی سے بسر کرو، گزارو، آدھا گھنٹہ قرآن کو دو، آدھا گھنٹہ قرآن کو دو۔ قرآن جب بچہ پڑھے گا، ترجمہ پڑھے گا، حاشیہ قرآن کا پڑھے گا، اللہ کرے اس کے دل میں تفسیر پڑھنے کا بھی شوق پیدا ہو جائے، قبلہ وہ تفسیر پڑھے گا نا، پھر پہلا فائدہ قرآن کا حاشیہ اور تفسیر پڑھنے کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ بچہ مولوی سے نہیں پوچھے گا کہاں ہے علی ولی اللہ، کہاں قرآن کی آیتیں بتائیں گی کہ یہاں ہے علی ولی اللہ۔ علی ولی اللہ کا مسئلہ روایتوں کا مسئلہ بالکل نہیں، بلکہ یہ آیتوں کا مسئلہ ہے۔ اور یہ قرآن آل محمد کے ساتھ کیسے ہے؟ یعنی پہلی آیت ہے قرآن کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت نہیں وگرنا میلسی صاحب کی طرح میں کسی نے دابا نہیں مارنا تے ایتھے پیسے لے کے رونے والا آیا بھی کوئی نہیں۔ یہ ساری خلوص کے ساتھ لوگ آئے ہیں، وہ جلسے مزاج اور ہوتے ہیں جہاں پہ پیسے والے آتے ہیں، ایتھے سارے خلوص والے آئے نے، ایتھے پیسے والا چکر ہے کوئی نہیں۔ یعنی اگر میں بھی اس بات پہ بحث کروں تو کافی سارا وقت درکار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور نبی نے فرمایا اہل بیت قرآن کے ساتھ ہیں، بڑا رموز ہے۔ بسم اللہ کا پہلا لفظ ہے با، بسم اللہ کا اور آغاز قرآن ہے با۔ کوفہ کے منبر پہ علی نے فرمایا ان الذی نقطۃ تحت البا، میں علی با کا نقطہ ہوں،
اور بندے نے شاہ جی گل سنی تو اس گھوڑے تے بیٹھا تے دوڑ لا دیتی. اس بندے کے پاس گیا جس کا کام ہی بھونکنا تھا. نہیں کسی نے تو بات کو سمجھا, جس کا کام ہی بھونکنا تھا. اس کے جا کے کہنے لگا کہ علی نے کوفہ کے منبر پہ کہا ہے میں با کا نقطہ ہوں. دشمن تھا, بات بڑی کر گیا. علی کہتے ہی اسے جس کی فضیلت دشمن بھی مانے. اس نے کہا اگر علی نے کہا ہے ان الذی نقطۃ تحت الباب, میں علی با کا نقطہ ہوں. دشمن تھا دیکھ کے کہنے لگا اگر علی نے کہا ہے تو سچ کہا ہے. ہاں اگر علی نے کہا ہے تو سچ کہا ہے. یعنی علی اسے کہتے ہیں جس کی دشمن بھی تعریف کرے اور اس کا مقلد کیسا ہونا چاہیے. ایدتے واہ نہیں آئی. جس علی کو دشمن صادق مانے اس کا مقلد کیسا ہونا چاہیے. یعنی اس نے کہا علی با کا نقطہ. اب با ہے سین میم 3, الف لام لام ہا 4, الف لام را ہا میم نون, الف لام را ہا یا میم. لفظ بنتے ہیں 19. آخری بات ہے جی, میں نے وہ قبلہ بھی کہہ رہے تھے نا تو میں وہاں پہ نہیں جاؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف بنتے ہیں 19. چلو آج جا کے ایک باری کھول لے آجے. جدے دل چ ولائے علی دا چراغ روشن ہے, کم از کم وہ قرآن سے متمسک ہونا چاہیے. ہیں جی, آج جا کے کھول لیا جائے. اگو نام ہی نہ پڑھو تے اے گل مولوی دی تصدیق واسطے پڑھ لیا جائے. با سے شروع کرے رحیم تک جا کے لفظ گن لیں. لفظ بنیں گے 19. اور یہ 5 تن ہیں نا جو پہلے جو قرآن کے ساتھ ہیں. محمد کے حروف بنتے ہیں 4, علی کے بنتے ہیں 3, فاطمہ کے بنتے ہیں 5, حسن کے بنتے ہیں 3, حسین کے بنتے ہیں 4. ان حروف کو بھی جمع کرو تو لفظ بنتے ہیں 19. نہیں میں پڑھ گیا جی, میں سجاد شاہ جی پڑھ گیا. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف بھی 19, 5 تن کے پاک کے اسموں کے لفظ بھی 19. یعنی اب پیغمبر کی حدیث ذہن میں آ گئی کہ پیغمبر کے فرمان کا قرآن کے ساتھ ٹکراؤ. معظم بھائی بالکل نہیں. پیغمبر نے فرمایا تھا قرآن ہے علی کے ساتھ, علی ہے قرآن کے ساتھ. پیغمبر نے یہ 19 والا ہنسا سمجھ میں آ جانا چاہیے. پیغمبر نے یہ 19 لفظ آئمہ کے اسم میں اور 19 لفظ بسم اللہ میں رکھ کے دنیا کو یہی تو بتانا چاہے کہ یاد رکھنا اب قرآن سمجھنا ہو تو نتھو خیرے کے دروازے پہ نہیں جانا, 14 کے دروازے پہ آ جانا. یہی 5 تن پاک تمہیں قرآن سمجھا دیں گے. اور میں آخری بات کو مصائب نہیں پڑھوں گا. ایک لفظ بندے نے نماز میں کھڑے ہو کہہ دیا اہدے نصراط المستقیم, یا اللہ مجھے دکھا یا قائم رکھ. کس پہ؟ صراط مستقیم میں. ولایت ہتھی پہن دا نام نہیں, ولایت لڑائی دا نام نہیں, ولایت دلیل دا نام ہے. ہاں جی, میں نے کہا اہدے نصراط, یا اللہ مجھے قائم رکھ. کس پہ؟ صراط مستقیم پہ. یہ جو لفظ ہے نا اہدنا, یہ اور ہے, یہ دعائیہ لفظ ہے, یہ دعائیہ لفظ ہے. مصائب نہیں پڑھوں گا, بس یہی ملا کہ اپنے واجب الاحترام بھائی کے حوالے میں برکت. اہدنا دعائیہ لفظ ہے اور دعائیہ لفظ ہے. ایتھے ذاکر صاحب گل کی تو نے کہا میں تسبیح پڑھاں تو میں اللہ نو ایتھے بلا لوں, اللہ نو کربلا بلا لوں, تو تسی میری واری. تو گل سی عادلے چک دی. میں کھلوتا میں کہا یار جڑا بندہ کم از کم قصیدہ پڑھ دینا وہ کم از کم صفات سلبیہ تے ثبوتیہ پڑھ لے کرے. ان بندے چپ نے صفات سلبیہ کی نے ثبوتیہ کی نے. 8 صفات وہ ہیں جو رب رحمان کے لائق ہیں اور پٹی میں لکھی ہوئی ہیں, یسر القرآن میں لکھی ہوئی ہیں. 8 صفات وہ ہیں جو رب رحمان کے لائق ہیں, 8 صفات وہ ہیں جو اس رحمان کے لائق نہیں. یعنی ان جو لائق صفات نہیں نا, ان میں ایک صفت ہے متحرک ہونا. متحرک, مدرک, مرید, متکلم, صادق, یہ صفات وہ ہیں جو اس میں پائی جاتی ہیں. ایک ہے متحرک ہونا. مجلس کا ما حاصل پڑھنے لگا ہوں قبلہ, متحرک ہونا یعنی رب رحمان میں یہ صفت نہیں کہ کورپور میں ہو گودپور میں نہ ہو. یعنی اللہ کی صفت یہ نہیں کہ وہ عرش پہ ہو کربلا میں نہ ہو, اور جو اللہ کربلا میں ہو عرش پہ نہ ہو وہ اللہ نہیں. یعنی اللہ ہر جگہ پر موجود ہے. اگر کسی بندے کو دلیل چاہیے تو موزم بھائی اور یاسر بھائی, علی بادشاہ نے 40 مقام پہ بیک وقت افطاری کی ہے.
नहीं बेदार होकर जुन्ना रसूलुल्लाह सुन लेना। यानी अली ने बैक वक्त 40 मकाम पात पे बैक वक्त इफ्तारी की है। और जिसका वली 40 मकाम पे बैक वक्त है, उस अली का अल्लाह किसी को कैसे महदूद कर सकते हो? यानी यह मुतहर्रिक सिफात। और मैंने कह दिया एहदिना सिरातल मुस्तकीम, रिवाइंड करके वेख लवे अजे कि थोड़े जे वेले च इन्नी आयतां किन्ने पढ़ियां। बस जी मैं आखिरी बात, एहदिना सिरातल मुस्तकीम, एहदिना सिरातल मुस्तकीम। नमाज में खड़े हो गए, बंदे है नहीं ना जिन्हां दे रस्ते दी बंदा दुआ कर रहा है ते नमाज में कर रहा है, नमाज नहीं टूटी। नहीं गालू तो लंघ गई है। एहदिना सिरातल मुस्तकीम, उन लोगों का रास्ता अन अमता अलैहिम। मौलवी किसी फिरके दा होवे, नमाज नहीं टूटी। अन आमता का जिक्र करके, यानी जिनमें ज्यादा लोगों का जिक्र आए, नमाज नहीं टूटती। अमीरुल मोमिनीन के नाम से तेरी नमाज, हाँ जी, ज्यादा बंदों का जिक्र। आखिरी बात, एहदिना सिरात, एहदिना को छोड़ के लफ्ज गिन लें। बड़ा मजा है कुरान पढ़ने में, बड़ी चस है कुरान पढ़ने में। एक चस और देता हुआ चलूं ताकि हो सकता है किसी का दिल करे कुरान पढ़ने के लिए। यासर भाई ये जो लफ्ज है ना एहदिना, ये और है, सिरात मुस्तकीम और है। एहदिना को छोड़ के फिर लफ्जों को गिन लो। और याद रखे कुरान में इवज कोई नहीं, कुरान में टेढ़ापन कोई नहीं। कुरान किसी फिरके के लिए हिदायत बन के नाजिल नहीं हुआ, कुरान आलमीन के लिए हिदायत बन के नाजिल हुआ। अब इस लफ्ज को सुनना, एहदिना, अलिफ लाम स्वाद रा अलिफ त्वा अलिफ लाम मीम सीन ता काफ या मीम। चलो फिर गिनो तो बिलाय अली की 50,000 में मिंबर अपने करीब के हवाले कर दूं। एहदिना को छोड़ के लफ्ज गिनो, अलिफ लाम स्वाद रा अलिफ त्वा अलिफ लाम मीम सीन ता काफ या मीम। मलक जी लफ्ज बनते हैं 14, बंदे लंगर करके हो रहे केड़ी परेशानी च गुम हो गए ने। एहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम के लफ्ज बनते हैं 14, लफ्ज बनते हैं 14। अल्लाह ने 14 लफ्ज सिरात मुस्तकीम में रख के दुनिया को मतवज्जे किया है कि याद रखना, हर अहरे गैरे नथू खैरे का रास्ता सिरात मुस्तकीम नहीं है। सिरात मुस्तकीम सिर्फ 14 का रास्ता है। वमा इलैया इल्लल बलागुल मुबीन। सलवात पढ़िए। कबल इसके एक ज़ाकिर अहले बैत मुअज़्ज़म अब्बास साहब पढ़ें। ये एक ऐलान है, सुमात फरमाइए। 1 सितंबर बरोज़ इतवार बाद नमाज ज़ोहरैन चिट्टी शेखा में मजलिस अज़ा होगी, जिसमें जनाब इलामा सैयद आतिफ अब्बास काज़मी नकवी ऑफ नजफ़ अशरफ और इलामा अमजद अली जाफरी ऑफ लाहौर, ज़ाकिर अहले बैत मलक जमील अब्बास अलवी ऑफ कमालिया और शायर आले इमरान सैयद मुनव्वर हुसैन शाह बुखारी खिताब फरमाएंगे। 1 सितंबर बरोज़ इतवार बाद नमाज ज़ोहरैन चिट्टी शेखा में। अब जनाब ज़ाकिर अहले बैत मुअज़्ज़म अब्बास और इनके बाद ज़ाकिर अहले बैत यासर रज़ा झंडवी साहब खिताब। दुआ है मालिक अल्लाह अज़ीम इबादत में फरमा बनी अंदर खुलूस से तमाम लंगर न्याज खर्च कर जात मालिक अपनी मालिक कबूल फरमा। अदनान शाह जी की मेहनत, भाई इमरान शाह जी की मेहनत मालिक कबूल फरमा। जिक्र दा सदका मालिक अज़ादारी दी हर जगह ते हर कदम ते माफ फरमा। जितने भी गुनाह कह दिने मालिक कह दरे हाफ फरमा। जेड़े हाजिर हैं मालिक तमाम इस साल करबला शाम दी दुआरी नसीब फरमा। जेड़े गए न मालिक सफर आसान फरमा। तमाम दुआवां दी कबूलियत वास्ते बुलंद सलवात पढ़ दो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलवा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो वस्सलाम अला अशरफिल
मुरसलीन सलवा जमाने ते वलियां दा सुल्तान अलीए। क्या बात है, बड़ी जिंदगी हमारी यार। सियालकोट आले वा हक अदा कर छोड़े, बड़ी मेहरबानी। लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं, फकत चंद मिनट दी हाजरी ते भाई नु मेंबर देवा वेखे नौकर दे पासे केड़े वेले दी गल कीती है। जदा 13 रजब दी दीवार इन्हें अपना नाग छोड़े ना, अली बादशाह का ज़हूर होया, इन्हें अपना नाग छोड़े। नाग अली बादशाह इस नाग दे 2 हिस्से कितने, यासर भाई दुआ करे। अली बादशाह इस नाग दे 2 हिस्से कितने, ए रोमन लगे नबी सकलैन पूछा रुन्ने क्यों हो, ए वे क्या दिन ईयत ते साडी रोजी ते रोटी आई, इस नाल असा हलाली ते हरामी दी पहचान करें दे हमें। उसले तेरे भिरा ये 2 हिस्सियां तकसीम कर छोड़िए। नबी सकलैन इन्हां दे पासे वे क्या दिन रुनो नहीं, आओ तुहानू दसां ज़माने ते वलियां दा सुल्तान अलीए। मोमन हिन मलाइक ते ईमान अली, मोमन हिन मलाइक ते ईमान अली। सरकार फरमाया ए नाग नहीं हांदे मैयार विलादत हलाली ते हरामी दी पहचान अली। क्या बात है, बड़ी जिंदगी अमन याद है बाबा जी। कसीदा एक पढ़ लीजिए। किसी दे मजहब की गिलाजारी नहीं, इज्जत अले अज़ादार तशरीफ फरमाओ, कदीमी अज़ादार किबला दुआ फरमाया जे। किसी दे मजहब की गिलाजारी नहीं, ते सिर्फ चंद भुलियां गल्लां याद करान लगा, चंद भुलियां बाबा जी गल्लां याद करान लगा। दुआ करे इलाही आमीन, मालक तुहानू जिंदगी तंदुरुस्ती देवे, ए नगरी वसे सियालकोट आबाद रवे। इजाजत है बाबा चंद भुलियां गल्लां याद कराइए जी। किसी दे मजहब की गिलाजारी नहीं, किसी दे तनकीद नहीं, चंद भुलियां गल्लां। तवज्जो भाई। हक अली मौला अली 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 अली, हक अली मौला अली 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 अली, हक अली मौला अली 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 अली, हक अली मौला अली अली अली। मिल गया भाई, थोड़ी तायद करे बाबा। शाबाश, मिल के हैदरी। बाबा जी मैं भुली गल याद करावा, मैं बंदा वेखसा जेड़ा सैयदा दा टुकर खावे, हाथ रखदा होवे ते हाथ दी करनी ताई बुलंद ना होवे, जुबान रखदा होवे ते जुबान ना बोले नहीं। वेखी नौकर दे पासे कायनात दी कीमत दी 70 सदात दा पट्टे वाला नौकर तेरी झोली पेश करने लगा। भुली गल तू किवें ईमान वाला है जो कुल ईमान भुल गया है। कुरान तेनू सारा याद है, तू वारिस कुरान भुल गया। शाबाश, जिंदगी भाई मिल के हैदरी। इंज नहीं 5 नारे 5 तनी 14 लाख नारे हैदरी। हक अली मौला अली 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 अली, हक जियो बस रहो तुसा जियो जी। मैं क्या आख्या भुली गल याद आवे तो तईद करे, कोई नवी गल नहीं कर रहा। बंदा आया भी बैठा होवे जुबान ही रखदा होवे। आज साहब गजनफर भाई, बंदा आया भी बैठा होवे जुबान ही रखदा होवे, बंदा बोले नहीं इंज हो ही नहीं सकता। शर्त है दिलां चली वसदा होवे। तवज्जो भाई। तू नेकियां दा वादा करना ते हज दा इरादा करना, तू घर न लुमके जाके इबादत भी ज्यादा करना। तू अज खजूर खांदा है ते चक्कर भी सारे लांदा है, जियारत भी सारियां करे, दीवार दा निशान भुल गया है। जो काबा तेनू बड़ा याद है, अली दा उठे आन भुल गया है। खड़ भाई खड़ जियो, मिल के हैदरी। लिया क्या बात भाई, बड़ी मेहरबानी। तुसा जियो, अली दा उथे आन भुल गया है,
ਵੇਖੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੁੱਲੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਵੇ ਅਦਨਾਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਜੇ ਆਖਰੀ 70 ਤੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਵਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨੌਕਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਮੋਹਸਨ ਭਾਈ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਵੇਖਿਆ ਨੌਕਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਭੁੱਲੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤਾਈਦ ਕਰਨੀ ਅਗਰ ਜਿਤਨੇ ਬੋਲੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢੇਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅਗਲੇ ਮਿਸਰੇ ਤੇ ਬੋਲ ਪੈਣੇ توجہ کریا بھائی ویکھے نوکر دے پاسے حق علی مولا علی 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 حق علی مولا آخری 70 تے بھائی نو ممبر دے ماں ٹائم دی مناسبت دا مینوں اندازہ ہے ویکھی نوکر دے پاسے توجہ بھائی آخری 70 محسن بھائی کائنات دی قیمت دی 70 صدات دا پٹے والا نوکر تہاڈی جھولی وچ پیش کرن لگا اگر سمجھ آئی ہر ہاتھ بھی بلند ہو سی تو یا علی دی صدا بھی بلند ہو سی شکیفہ بچ رولا بہ گیا نبی دا دفن یاد نہیں او یارویں دا دے یاد ہے مباہلہ دا دے یاد نہیں نہ عہد بدے یاد ہے نہ فاتح خیبر یاد ہے جن تیرا دین پالیا خدیجہ احسان بھول گئی ہے حلیمہ نبیڑی یاد ہے تو کیوں عمران بھول گئی ہے دم دم سخی لال کلندر مالک بول رہے صلوات پڑھیے قبل اس کے قاری القصائد جناب ذاکر اہل بیت یاسر رضا جنڈوی صاحب خطاب فرمائیں یہ ایک اعلان ہے سماعت فرمائیے 15 رجب اولخ اوانہ سالانہ مجلس عزا ہوگی جس میں ذاکر اہل بیت سید زیگم عباس شاہ ذاکر اہل بیت ملک طلب عباس علوی ذاکر اہل بیت سید مختار حسین شاہ کنگ مولانا قاضی شاہ مردہ اور مولانا غلام جعفر جتوئی خطاب فرمائیں گے 15 رجب اولخ اوانہ میں کیونکہ مجلس کے اختتام پہ شبی عالم حضرت غازی عباس برآمد ہونا ہے یاسر صاحب یہ 4 سطریں ہیں انڈیا بنگلور کے شاعر ہیں اختر علوی ان کی کس قدر پر لطف یہ احساس ہے کس قدر پر لطف یہ احساس ہے وہ میرے دل میں ہے میرے پاس ہے 2 ہیں بس بے ہاتھ بھی دیتے ہیں